بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اس آیت کریمہ کا اگلا حصہ جو تھا اس کی تفسیر ہو چکی ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم کی. اسی آیت کے اگلے حصے کی ابھی تفسیر ہو رہی ہے الیئس الذین کفروا سے. الیئس الذین کفروا، آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو چکے ہیں. الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو چکے ہیں. فلا تخشوہم واخشون، پس تم ان کا ڈر مت رکھو. فلا تخشوہم، ان کا پس تم ڈر مت رکھو. واخشون، اور میرا ڈر اپنے دل میں رکھو. واخشون، میرا ڈر اپنے دل میں رکھو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، مکمل کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا. اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسر نظام فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا، اور اسی طریقے سے الیوم اکملت لکم دینکم. فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور کاوش سے وہ زمانے سے جو قوم مردار کھایا کرتی تھی، گندی گندی حرکتیں کرتی تھی وہ قوم،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محنت سے ایک بہترین جماعت بن گئی، ایک بہترین جماعت صحابہ کی بنی، جس کو قرآنی تعلیم کے اعتبار سے مجسمہ نمونہ کہا جا سکتا ہے، قرآنی تعلیم کا ایک مجسمہ اور ایک نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ ایسی بہترین جماعت حضور نے تیار کی، نہیں تو اس سے پہلے وہ قوم کیا کیا کام نہیں کرتی تھی، مردار کھایا کرتی تھی اور غلط غلط حرکتیں، جیسا کہ اوپر کی آیت میں بتایا کہ جوئے کے تیر اور اسی طریقے سے پھال کے تیر سے ہر ایک کام کو انجام دیا کرتی تھی وہ قوم، اور نہ جانے کیا کیا کرتی تھی۔ ازلام اور انصاف ان کے پیوست، ان کے دل و دماغ میں پیوست تھی اس قسم کے کام، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی وجہ سے ایک بہترین جماعت تیار ہو گئی۔ تو اب ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج سے شیطان اب مایوس ہو گیا کہ اب یہ قوم پھر اپنے پیچھے کی طرف نہیں لوٹ سکتی۔ شیطان اب جو ہے بالکل نا امید ہو گیا ہے کہ اب اس قوم کو پیچھے کی طرف لوٹانا ناممکن ہے۔ تو اسی کو فرما رہے الیوم یئس الذین کفروا، کہ آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے اب نا امید ہو چکے ہیں، کہ اب جو ہے یہ مسلمان اب پیچھے لوٹنے والے نہیں ہیں۔ آج سے مسلمانوں کا دھاک بیٹھ گیا ہے کافروں پر، اب یہ لوگ کبھی مغلوب ہونے والے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ غالب ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے کہ مسلمانوں اب ہمیشہ کے لیے کافروں کا ڈر دل و دماغ سے نکال دو۔ اب کیا؟ کافروں کا ڈر نکال دو، اب یہ تم سے کچھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بس کیا کرنا ہے؟ خشیت الہیہ اپنے اندر پیدا کر لو۔ اللہ کا ڈر اگر تمہیں رہا تو پھر کوئی قوم تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی، لہذا وخشون مجھے سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے اب تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب ہمیشہ کے لیے یہی قانون الہی ہے، اب کسی قانون کی طرف تمہیں التفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں کسی قانون کی طرف لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دنیاوی قانون اب تمہیں نہیں ضرورت ہے، اب یہی قانون الہیہ تمہارے لیے بس ہے۔ میں نے جو تمہیں قانون الہی دے دیا ہے اب اسی پر قائم اور دائم رہو، بس یہی کافی ہے تمہارے لیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہی مذہب اسلام میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، ہمیشہ کے لیے اب میں نے تمہارے لیے چوائس کر کے دے دیا ہے۔ بس اب یہی، جب میرا چوائس تمہارے لیے یہی ہے، بس اب تمہارے لیے بھی یہی چوائس ہونی چاہیے، یہی اب تم پسند کر لو۔ تو معلوم یہ ہوا مذہب اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اس کے علاوہ سارے کے سارے مذاہب غیر پسندیدہ اللہ کے نزدیک ہے، لہذا یہی مذہب اسلام ہے جو کہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ کا شکر ہے مسلمان اسی مذہب کو فالو کرنے والے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس ٹکڑے میں کہ اگر یہ جو اوپر کی
کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، مردار کا گوشت اور اسی طریقے خون اور خنزیر کا گوشت، اور اسی طریقے سے وہ جانور کے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، یا اسی طریقے سے منخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع، یہ سارے کے سارے اگر جانور ایسی حالت میں کسی مسلمان کی ہو کہ یہی چیزیں ہیں اور مسلمان ایسی حالت میں ہے کہ بالکل بھوک سے تڑپ رہا ہے، فمن اضطر فی مخمصۃ، پس جو شخص شدید بھوک کی حالت میں، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، پس جو شخص اس مجبوری کی حالت میں ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے، میتہ، خون، خنزیر کا گوشت، یہ سب کے سب، جو شخص ایسی مجبوری کی حالت میں ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے، پس جو شخص شدید بھوک کی حالت میں ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فی مخمصۃ غیر متجانف، کب؟ بشرطے کہ رغبت کی بنا پر نہ کھایا ہو، رغبت کی بنا پر دل چاہ رہا ہے، اس طرح اگر نہیں کھا رہا ہو، بلکہ ایک پریشانی کی حالت میں کہ ان چیزوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں اور جان نکل رہی ہے، انسان ایک ایسی جگہ پر ہے کہ یہی مردار ہے، یہی خون ہے، یہی خنزیر کا گوشت ہے، اور جان بچانا اس وقت ان کے لیے ضروری ہے اور جان افضل ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو کھا کر اپنی جان بچانا افضل ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں، بھوک کی حالت ہے۔ ایسے بے شمار واقعات پیش آئے کہ عرب کے دور میں کچھ کھانے کو نہیں، لوگ جو ہے مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو ایسا کبھی اگر وقت آ جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو اگر کھا کر انسان جان بچا سکتا ہے تو بس تھوڑی ان میں سے کوئی چیز کھا لے اور اپنی جان بچا لے، اسی لیے شرط لگایا غیر متجانف لإثم، بشرطے کہ دل کی رغبت کی بنا پر نہ کھایا ہو، کہ دل چاہ رہا ہے بلکہ کھا لیا اور کھاتے رہا، ایسا نہیں، بس ایک ٹکڑے سے اگر اس کی جان بچ سکتی ہے بس ایک ٹکڑا کھا لے اور اپنی جان بچا لے، بشرطے کہ دل کی رغبت کی بنا پر، بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر یہ چیز نہ کھائے تو درست ہے، اور ان چیزوں کو کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجبوری کی وجہ سے کھایا گیا ان حرام چیزوں میں سے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے غفور ہیں، غفار ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، رحیم بڑا مہربان بھی ہے۔ یہ جو کھا کر گناہ دکھ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، اس لیے کہ جان بچانا افضل تھا، جان بچائی گئی ان چیزوں کو کھا کر، وہ بھی دل کی رغبت، گناہ کی رغبت کی بنا پر نہیں بلکہ جان بچانے کی خاطر، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی مذہب اسلام پر ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو مذہب اسلام پر ہی دنیا سے رخصت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب